تو حضرت محترم حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حضور علیہ السلام سے محبت کا تعلق تھا، آپ اس کی ایک جھلک مظاہرہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا تو میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے دونوں گھٹنے اور اپنے دونوں ہاتھ زمین کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، گھٹنے بھی زمین پہ، دونوں ہاتھ بھی زمین پہ، اور حضور علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور میں نے عرض کی نعم المرکب، اے حسین آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت سواری عطا فرما دی ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو حضور نے مجھے دیکھ کے یوں ارشاد فرمایا، نعم الراکب، اے عمر اگر سواری بڑی اچھی ہے تو اس کے اوپر جو سواری کرنے والا سوار ہے، اللہ نے اس سوار کو بھی بڑی شان عطا فرما دی۔ سواری اچھی ہے، اور اچھی کیوں نہ ہوتی، اللہ کے رسول کی سواری ہے، اور جو اوپر سواری کر رہا ہے وہ نواسۂ رسول کی ذات گرامی ہے۔ حضرت آقا حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں اور حضور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ٹانگیں مبارک حضور نے پھیلا رکھی ہیں۔ اتنے میں حضرت امام علی مقام بچپن ہے، قریب آئے اور عرض کی، نانا جان میں آپ کے جسم کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ ذرا وہ تصور میں منظر لے کر آئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے نواسے کی دونوں انگلیوں کو پکڑ لیا، دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ اپنے پیر میرے پیروں کے اوپر رکھو، اور پھر حضرت امام علی مقام نے اپنے قدم حضور کے قدموں کے اوپر رکھے، اور پھر حضور نے اس طرح اوپر کی طرف چلانا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ کے قدم جو ہے یہ پاؤں سے اوپر پنڈلیوں تک آئے، پھر نبی پاک کے گھٹنوں تک آئے، پھر نبی پاک کے ران تک آئے۔ اتنے میں حضرت امام علی مقام کا سر انور حضور کے سر انور کے برابر ہو گیا، اور پھر حضور نے اپنی زبان اقدس کا لعاب اپنے نواسے کے منہ میں عطا فرمایا، اور پھر اپنے نواسے کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا کہ اے حسین جب میں تمہیں چومتا ہوں تو مجھے تمہارے سر سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ تو حضرت امام علی مقام کی یاد میں یہ محافل منعقد ہو رہی ہیں، تو اس میں شرکت کرنے والے، انتظام کرنے والے یہ نہ سوچیں کہ خدا نخواستہ یہ ویسے ہی محفل منعقد ہو رہی ہے، اس کا کوئی اجر اور کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں رات کا وقت تھا تو میں حضور علیہ السلام کے حجرہ اقدس میں کسی غرض سے حاضر ہوا۔ حضور باہر تشریف لائے تو حضور نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں نے غور کیا تو چادر کے نیچے مجھے کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ کوئی چیز حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے پوچھا حضور آپ کی چادر کے نیچے کیا ہے؟ فکشفا، یہ سن کے حضور نے اپنی اس چادر کو کھولا تو میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ
حضور کی ایک بغل میں حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے تو دوسری بغل میں حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا، اور یہ مجھے خوش دیکھ کر حضور نے جو جملے ارشاد فرمائے اس میں آپ کے لیے بھی حضور نے ذکر کیا، چونکہ ہمارے دلوں میں آقا حسین کی محبت ہے الحمدللہ۔ حضور نے آپ کو بھی دعا میں یاد رکھا۔ آپ یہاں پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اب اس کا فائدہ سن لیں۔ حضور نے فرمایا اے اسامہ ہازانی ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، و ابنا ابنتی، اور یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ یہ کہہ کہ حضور نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے اور یہ عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی احبہما و احبہما و احب من یحبہما۔ حضور نے دعا کی اے پروردگار عالم، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، دونوں میرے بیٹے ہیں، اے رب کائنات میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور میرا جو امتی ان سے محبت کرے گا مولا تو میرے اس امتی سے بھی محبت فرمانی شروع کر دے۔ اب آپ غور کریں کہ آقا حسن و حسین کی محبت، اہل بیت کی محبت، حسن و حسین کی عقیدت، ادب، احترام، یہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ جب آقا حسن و حسین کی محبت دل میں پیدا کرتے ہو نا تو تمہیں اللہ پاک بھی اپنی محبت کا فیض عطا فرما دیتے ہیں، تمہیں مدینے والے مصطفیٰ بھی اپنی محبتوں کی خیرات عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات محترم، کل ہم بیان کر رہے تھے واقعہ کربلا کے محرکات کیا بنے، کیوں اس نہج تک معاملہ پہنچا کہ حضور کے پردہ کرنے کے 50 سال کے بعد یہ عظیم سانحہ رونما ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ، سب بولے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وصال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوتا ہے تو اس کو 4 لوگوں کی طرف سے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ میری بادشاہت کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ان 4 ہستیوں کے نام بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور نبی پاک کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، اور چوتھی ہستی حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسین سے جو بڑے بھائی ہیں حضرت امام حسن، ان کی شہادت حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہو چکی تھی۔ اب ان میں سے جو 2 حضرات تھے حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، یہ چونکہ بزرگ ہو چکے تھے، بزرگ صحابی ہو چکے تھے، انہوں نے پہلے آپس میں بیٹھے اور پھر آپس میں کہا کہ ہم بزرگ ہیں اور ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ہم پھر امت مسلمہ میں آپس میں خانہ جنگی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے ہی تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ہم بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں۔ ان 2 حضرات نے خاموشی اختیار کر لی، پیچھے حضرت عبداللہ بن زبیر بچے اور حضرت امام حسین بچے۔ اب جو عبداللہ بن زبیر ہے نا، یہ بھی حضور علیہ السلام کے بڑے اولو العزم صحابی کے بیٹے ہیں، اور جب حضور نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ تو کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ نرینہ اولاد نہیں ہو رہی تھی کسی صحابی کے گھر،
یعنی وہ مہاجرین جو مکہ سے مدینہ آئے ان کے گھر میں بیٹیاں ہو رہی تھیں، بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے مسلمان خواتین کے اوپر جادو کر دیا ہے اور نرینہ اولاد کے لیے ہم نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا ہے۔ صحابہ کے کانوں میں یہ باتیں پہنچتی تو کبھی کبھی پریشان ہو جاتے، فطری چیز تھی۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین کے گھر میں جو سب سے پہلے نرینہ اولاد ہوئی ہے، سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی۔ اور جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو نبی پاک نے بھی اور باقی سارے صحابہ نے مل کر مشترکہ خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا منہ کالا کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نرینہ اولاد کی صورت میں اللہ نے اپنا فضل ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ یہ وہی حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ اب یہ دونوں مدینہ شریف کے رہائشی ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یزید کی طرف سے جو گورنر مقرر تھا مدینہ منورہ، اس کا نام تھا ولید۔ ولید کے دل میں اہل بیت کا ادب تھا۔ یزید نے حکم بھیجا کہ اسی رات ان دونوں کو بلاؤ اپنے محل میں اور ان دونوں سے بیعت لو میرے لیے۔ رات کے وقت گورنر ہاؤس سے پیغام جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت آقا حسین اتفاق سے دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کا وقت ہے، قاصد پیغام لے کے گیا کہ آپ کو گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب یاد کر رہے ہیں۔ خادمین بڑے پریشان ہوئے کہ آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت کیا کام ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور آقا حسین سمجھ گئے معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے خادمین کو کہا کہ ہم سمجھ گئے ضرور ملک شام سے قاصد آیا ہوگا اور ہماری بیعت کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گورنر کے پاس جاتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، مگر بیعت ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ دونوں حضرات گورنر ہاؤس میں آئے۔ ولید نے یہی کہا کہ یزید کی بیعت کریں۔ حضرت امام حسین کہنے لگے آدھی رات کا وقت ہے اور میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، رات کی تاریکی میں تم نے مجھے بیعت کے لیے بلایا ہے۔ اور یاد رکھو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا یزید کی، آپ نے جو جملے بولے نا اس کے اوپر غور کرے۔ فرمایا مثلی لا یبیع مثلہ، حضرت امام حسین نے کہا میرے جیسا بندہ یزید جیسے بندے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ میرے جیسا بندہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کے حضرت امام حسین باہر نکلنے لگے تو ایک کونے میں عبد الملک بن مروان، یہ بھی اس دور میں افسر تھا، اس نے آواز دی اور کہا کہ ولید حسین کو یہیں پہ قید کر دو، اگر آج نہ پکڑ سکے تو پھر تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ سن کر گورنر مدینہ ولید کہنے لگا اے عبد الملک تم نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ کوئی عام مسلمان نہیں ہے، یہ نواسہ رسول کی ذات ہے، اس کی رگوں میں نبی پاک کا خون گردش کر رہا ہے، علی المرتضیٰ کا خون گردش کر رہا ہے، اور اگر میں نے ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی، ان کا دل دکھایا تو یاد رکھو میں یزید کو تو راضی کر دوں گا، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جاؤں گا؟ میں انہیں ناراض کر کے خود کو رسول اللہ کی شفاعت سے محروم کر سکتا نہیں ہوں۔ اب حضرت امام حسین واپس گھر آئے، خاندان کے جو قریبی افراد تھے ان سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ بالاتفاق یہ فیصلہ ہوا کہ مدینہ منورہ سے ہم مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں فیصلہ ہوا؟ اس کی اور بھی وجوہات ہے۔
مگر ان میں سے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے، حضرت آقا حسین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کی زبان سے یہ فرمان سن رکھا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب میرے مدینے میں خون ریزی کی جائے گی۔ تو آپ کہنے لگے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جو ہے یہ حرمت شہر رسول کو اپنے خون سے پامال کروں، میں یہ نہیں چاہتا۔ تو آپ نے مدینہ منورہ سے جب رخصت ہونے لگے، صبح ہوئی اور روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، اور پھر جنت البقیع میں اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو وہ جو آپ کی آخری حاضری تھی وہ بڑی مشکل تھی۔ مدینہ چھوڑنا کیا خیال ہے کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ مدینہ چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر پہلی نظر مشکل ہوتی ہے اور گنبد خضراء کے اوپر الوداعی نظر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ شریف کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے، رعب، ہیبت پیدا ہوتی ہے دل میں، اور جب گنبد خضراء کی طرف دیکھو تو کوئی جلال نہیں، کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ گنبد خضراء سے تو رحمتوں کا فیضان سینے میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، گنبد خضراء میں وہ ہستی آرام فرما رہی ہے جس کے بارے میں میرے رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو روضہ رسول کو چھوڑ کے جانا یہ کیسے، کتنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ 21 دن کا عمرے کا پیکج ہو، 10-12 دن مکہ شریف، 10-12 دن مدینہ شریف، تو مدینہ شریف سے پھر جو آخری دن ہوتا ہے نا، پھر وہ کتنا مشکل دن ہوتا ہے، وہ لمحات کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ وہ اعظم چشتی نے کہا تھا کہ جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا، سوکھا کام نہیں ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین جو پیدا بھی مدینے میں ہوئے، بچپن بھی مدینے میں گزارا، جوانی بھی مدینے میں گزاری، اور پھر جو ہے وہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ مدینہ شریف میں گزارا۔ 55 سال کی عمر ہے، مدینہ سے رخصت ہو رہے ہیں، تو کتنا مشکل وہ مرحلہ ہوگا۔ لیکن حضرت آقا حسین نے مدینہ بھی چھوڑ دیا ہے، کیوں؟ تاکہ میں اپنے نانا کے دین کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر بلند کر سکوں۔ دین کی حرمت، دین کا مقام، دین کا وقار اتنا ہے کہ اس کے لیے حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر رسول کو بھی چھوڑ دیا۔ مکہ شریف پہنچے، مکہ شریف میں جو ہی پہنچے تو ادھر کوفہ سے خط آنا شروع ہو گئے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کے والد گرامی یہاں انہوں نے زندگی کے آخری سال گزارے ہیں۔ حضرت علی نے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر لیا تھا۔ خط آنے لگے اور اتنے زیادہ خط آئے کہ حضرت امام علی مقام نے مکہ کو چھوڑ کے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب تیاری کرنے لگے تو پھر خاندان اہل نبوت اور دیگر صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جناب کوفہ والوں کے اوپر اعتبار نہ کریں، وہ صرف وقتی طور پہ جذبات دکھاتے ہیں، جوش دکھاتے ہیں، وہ ہرگز آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات بھی مان لیتا ہوں، مگر ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنا ایک نمائندہ بھیجتا ہوں کوفہ میں، وہ جا کے حالات کا جائزہ لے گا، پھر وہاں سے وہ مجھے خط جیسا لکھے گا میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ سارے لوگ راضی ہو گئے، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے بھائی تھے، ان کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا اپنا قاصد بنا کے، نمائندہ بنا کے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں کوفہ میں، تو کوفہ کا جو اس وقت گورنر تھا اس کا نام نعمان بن بشیر تھا، اور اس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت تھی۔
جب حضرت مسلم بن عقیل پہنچے اور جن لوگوں نے خط لکھے تھے ان کو بلایا، لوگ آہستہ آہستہ آنے لگے اور آ کر یقین دلانے لگے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آقا حسین کو بلائیں، ہم ان کے جھنڈے تلے جمع ہو کے یزید کے خلاف جنگ کریں گے۔ حتیٰ کہ 17,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ پھر اگلے دن اور بڑھ گئے، یہ تعداد 40,000 کے قریب پہنچ گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل مطمئن ہو گئے کہ کوفہ والے تو ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے وہاں سے خط لکھا مکہ شریف اور کہا کہ آقا حسین آپ تشریف لے آئیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، وعدہ کر لیا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ خط لکھ دیا، خط روانہ کر دیا۔ اب کوفہ میں کیا ہوا کہ جو یزید کے چند ایک حمایتی تھے انہوں نے ملک شام خط لکھا یزید کو، کہا کہ یہ یہاں جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، یہ تو مسلم بن عقیل کے ساتھ بڑا نرم رویہ اختیار کر رہا ہے، یہ تو مسلم بن عقیل کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، آئے دن لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اے یزید اگر معاملہ یہی رہا تو تیرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، گورنر بدلو اور کوئی سخت بندہ مقرر کرو۔ یزید نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو، جو پہلے بصرے کا گورنر تھا، اب اس کو کوفے کا بھی گورنر لگا دیا، اضافی چارج دے دیا۔ اور جو ابن زیاد تھا یہ سخت دل کا مالک تھا، اور اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل نہیں دھڑکتا تھا، پتھر دھڑکا کرتا تھا، اتنا سخت دل اور سنگ دل آدمی تھا۔ یزید نے اس کو کوفے کا گورنر لگایا، یہ کوفے میں داخل ہوا، نعمان بن بشیر کو گورنری سے معزول کیا، معزول کرنے کے بعد خود چارج سنبھالا، اور کوفے کے جتنے بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے، ان کو بلایا اور بلا کر دھمکایا کہ تم اپنے اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہو، جس نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی ہے، ایک رات کی مہلت ہے تمہارے پاس، سب سے کہو کہ وہ اپنی بیعت کو توڑیں، اور خبردار اگر کسی نے میری بات نہ مانی تو اس کا سر میں اپنے اس محل کے دروازے کے اوپر لٹکا دوں گا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے جس کی بات کچھ ہزار لوگ، کچھ 10 15 20 لوگ مان لیتے ہیں۔ تو اس نے 2-3 دن کے اندر اندر کسی کو لالچ دیا، کسی کو دھمکی دی، کسی کو قید کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، آہستہ آہستہ وہ حضرت مسلم بن عقیل سے دور ہونے لگے۔ اور اس بدبخت نے کیا کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا، اور ان کا جسم بھی اپنے محل کے دروازے کے اوپر لٹکا دیا، تاکہ باقی لوگ ڈر جائیں، ہیبت پیدا ہو جائے اور کوئی حضرت امام حسین کا ساتھ نہ دے سکے۔ اب حضرات آگے سنیے کیا ہوا۔ خط لکھ چکے تھے حضرت مسلم بن عقیل، اور وہ خط مکہ شریف بھی پہنچ چکا تھا۔ اب جب خط پہنچا تو حضرت آقا حسین سفر کی تیاری شروع کر چکے تھے، سفر شروع کرنے لگے تھے۔ پھر خاندان نبوت کے سینئر لوگ حاضر ہوئے، کہا حسین مکہ چھوڑ کے نہ جاؤ، کوفہ والوں پہ اعتبار نہ کرو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بابا حضرت علی کو بھی شہید کروا دیا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی امام حسن کو بھی شہید کروا دیا تھا، یہ کسی کے سگے نہیں ہیں، نہ جاؤ۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ انہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں، اگر قیامت کے دن انہوں نے مجھ سے یہ کہہ دیا اللہ کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ ہم نے تو بلایا تھا کہ یزید کے خلاف لڑے، حسین نہیں آئے، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ مختصر یہ کہ حضرت امام حسین مکہ شریف کو بھی چھوڑا دین کے لیے، حج کے ایام چل رہے تھے، حج بھی مکمل نہیں کیا، اور اس سے پہلے آپ کوفہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔
درمیان میں پہنچے تو رستے میں ایک فرزدق نامی شاعر ملا. یہ بڑا سیانہ بندہ تھا، تجربے کار بندہ تھا، بزرگ بندہ تھا، پریا پرائد کا بندہ تھا. یہ بھی اتفاق سے کوفے سے آ رہا تھا. ملاقات ہوئی تو حضرت امام علی مقام نے حالات پوچھے کوفے کے کیا ہیں. تو فرزدق نے شاعرانہ بات کی اور اس نے کہا کہ آقا حسین، کوفے والوں کے جو دل ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور قدرت کا جو نظام ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ غور کریں ذرا، دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور جو قدرت کا نظام ہے، جو تقدیر کا نظام ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. اور پھر اس نے کہا کہ آقا حسین، آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے شہید کر کے ان کا جسم لٹکا دیا ہے. یہ سن کے آقا حسین نے کہا اچھا، تو پھر یاد رکھو ہم بھی اب پیچھے رکنے والے نہیں ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ مسلم بن عقیل کا سر اس نے کاٹ تو دیا ہے، لیکن وہ مسلم بن عقیل کے سر کو اپنے سامنے جھکا نہیں سکا ہے. اہل بیت کا سر سوائے رب کائنات کے اور کسی بادشاہ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوتا. اور یہ کہہ کے پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی، چھوٹی بیٹی تھی، یتیم ہو گئی، اس کو پاس بلایا، گود میں بٹھایا، سر پہ پیار کیا، ماتھے پہ بوسہ دیا. وہ بیٹی کہنے لگی چچا حسین، آپ تو آج اس طرح مجھ سے پیار کر رہے ہیں جس طرح کوئی یتیموں کے ساتھ پیار کیا کرتا ہے. کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹی ہاں، کوفے والوں نے تیرے باپ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے. یہ سن کے وہ ننھی بچی روتی نہیں ہے، سسکتی نہیں ہے، واویلا نہیں کرتی ہے. اس کی زبان سے نکلتا ہے ان اللہ مع الصابرین. یہ سن کے امام علی مقام کہنے لگے بیٹی، مجھے تم سے یہی امید تھی. اہل بیت کے اوپر جب امتحان آتے ہیں، اہل بیت بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے. اہل بیت اطہار اس امتحان کے اندر بھی رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. مجھے تم سے یہی امید تھی. سفر آگے جاری رکھا. کوفہ کے قریب پہنچنے والے ہیں کہ رستے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رکے. وہاں ایک دو مسافروں کے اور خیمے لگے ہوئے تھے. ان میں سے ایک خیمہ، اس میں اسیر نامی ایک مسلمان تھا اور وہ بھی محب اہل بیت تھا. رات کا وقت تھا تو اس نے رات میں آقا حسین کے جو 7 خادم تھے ان سے پوچھ لیا کیا معاملہ ہے. لوگوں نے بتا دیا. اب صبح ہوئی تو حضرت آقا حسین نے اس کو بلایا اپنے پاس. جب بلایا تو یہ پریشان ہوا. محب اہل بیت تو تھا لیکن پریشان ہوا کہ میں نے اگر حسین کا ساتھ دیا تو پھر یزید مجھے نہیں چھوڑے گا. تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ مانگا کہ بتاؤ مجھے جانا چاہیے حسین کے قافلے میں کہ نہیں جانا چاہیے. بیوی بھی اللہ نے اس کو بھی محبت اہل بیت سے نوازا تھا. اس نے کہا اے میرے شوہر، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو کیوں مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ ارے تو اپنے بختوں کے اوپر ناز کر، اپنے مقدر کے اوپر ناز کر. تجھے کسی اور ہستی نے نہیں بلایا، تجھے تو نواسہ رسول نے اپنے پاس بلا لیا ہے. اپنے مقدر پہ ناز کر، تجھے نواسہ رسول بلا رہے ہیں. اور نواسہ رسول کے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہی ہیں، اور رسول اللہ کے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خود رب کائنات دعوت دے رہا ہے. اور رب کے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت اپنے دروازے کھول کے تیرے استقبال کے لیے تیار کری ہے. تو کیا انتظار کر رہا ہے؟ اب وہ جانے لگا تو اپنی بیوی سے کہا ٹھیک ہے، اب میں نے اپنی زندگی حسین کے نام کر دی، تو یہاں سے واپس مکے چلی جا. بیوی کہنے لگی اے میرے شوہر،
خود رحمتیں لوٹنا چاہتے ہو اور مجھے محروم کرنا چاہتے ہو، میں اکیلی گھر نہیں جاؤں گی، تو آقا حسین کی خدمت کرتے رہنا اور میں آقا حسین کی گھر والی خواتین کی ساری زندگی نوکری کرتی رہوں گی۔ دونوں میاں بیوی اس قافلے میں آ کے شامل ہو گئے۔ اب یہ قافلہ آگے چلا، 3 میل کا فاصلہ رہ گیا کوفہ میں داخل ہونے کے لیے، مگر ابن زیاد کی فوج نے آپ کو داخل نہیں ہونے دیا۔ آپ نے دوسرا رستہ اختیار کیا، وہاں پہ فوج بٹھا دی، تیسرا رستہ اختیار کیا، وہاں پہ فوج بٹھا دی، پھر آپ نے چوتھا رستہ اختیار کیا۔ ایک جگہ ایسی آئی جہاں پہ جا کے امام علی مقام کی سواریاں رک گئیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، اس زمین کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ آقا حسین نے کہا کہ بس آگے سفر نہیں کریں گے، اپنا سامان اتار لو۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ آج رات مجھے نانا جان ملے ہیں اور انہوں نے اسی جگہ کا نام لے کے کہا ہے کہ اے حسین اسی مقام کے اوپر اللہ تمہیں شہادت کا نور عطا فرما دے گا۔ اس جگہ کے اوپر حسینی قافلے نے پڑاؤ کر لیا۔ اب صبح ہوئی تو ابن زیاد نے 10,000 کا لشکر بھیج دیا، 10,000 کا لشکر۔ اور یہ کتنے لوگ ہیں؟ ایک روایت میں ہے 82 لوگ ہیں، دوسری روایت میں جو زیادہ مشہور ہے کہ قافلہ حسینی میں ٹوٹل جو افراد تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 72۔ اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ذرا تصور کریں کہ میدان کرب و بلا کے اندر آپ کے اوپر کتنے امتحان آئے ہیں۔ پہلا امتحان یہ ہے کہ آپ حالت سفر میں ہیں، بندہ گھر میں ہو نا، مشکل آ جائے، پڑوسی رل جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، دوست آ جاتے ہیں، بندہ سفر کے اندر ہو تو سفر میں تو سفر خود ایک مشقت ہے، سفر مشقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے سفر میں نماز کو قصر کرنے کا حکم دے دیا۔ مسافر کے لیے اللہ نے رمضان کا روزہ تک قضا کرنے کی اجازت دے دی۔ تو پہلا امتحان حضرت امام علی مقام کے اوپر کون سا آیا کہ آپ حالت سفر میں ہیں۔ دوسرا امتحان کیا آیا کہ آپ کے ساتھ خواتین موجود ہیں۔ اگر صرف سفر میں مرد ہو نا، جتنی بھی مشکل آئے مرد گھبراتے نہیں ہیں، اور اگر ساتھ خواتین ہو، اور خواتین بھی وہ اہل بیت نبوت کی خواتین، وہ پردہ نشین خواتین، وہ طہارت اور پاکیزگی کا استعارہ خواتین کہ جن کی طہارت اور جن کے پردے کے اوپر آسمان کے فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے۔ پھر ان خواتین وہ بھی ساتھ ہیں، یہ دوسرا امتحان ہے۔ اور تیسرا امتحان کیا ہے کہ ظالموں نے اس دریا کا پانی بھی بند کر دیا۔ چوتھا امتحان کہ وہ کوفہ والے بد نصیب، بے وفا لوگ، بے حمیت لوگ، جن کو مہمان کی قدر نہیں ہے، خط لکھ لکھ کے بلایا، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے بلایا، اور خود کو محب اہل بیت ظاہر کر کر کے بلایا، انہوں نے بھی بے وفائی کر دی، وہ بھی ساتھ دینے کے لیے نہیں نکلے۔ اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کو خطاب کیا اور کہا کہ تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تم نے بھلا دیا ہے، مگر یاد رکھو جو وعدہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، کچھ بھی ہو جائے حسین اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کبھی توڑ سکتا نہیں ہے۔ حضرات محترم، مذاکرات ہوتے رہے، گفت و شنید ہوتی رہی، لیکن حضرت امام علی مقام کا ایک ہی موقف تھا کہ یزید کسی صورت بھی ہم اس کی خلافت کو، اس کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس سے نیچے نیچے ہم کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ الغرض 10 محرم کا دن آ گیا، اور جب 9 محرم تھی، یعنی آج 9 محرم ہے، صبح 10 محرم ہونی تھی، تو شمر جو کہ ابن زیاد کے ساتھ ایک دوسرا بڑا افسر تھا یزید کی طرف سے،
اس نے ابن زیاد کے ساتھ مشورہ کیا کہ صبح ہونے کا انتظار نہیں کریں گے، رات کو ہی معاذ اللہ ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ آقا حسین کو پتہ چلا، آپ نے پیغام بھیجا اور کہا کہ ایک رات میں یہ چاہتا ہوں، صبح ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات آپ کس چیز کا انتظار کرنا چاہتے ہیں؟ تو سنیں عظمت امام عالی مقام سے پیار کرنے والوں، آقا حسین نے کہا کہ ایک رات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، اور اس آخری رات میں جی بھر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں جی بھر کے اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ آدھی رات ہوئی، آپ نے چراغ بجھا دیے، اور جتنے لوگ قافلے میں تھے آپ نے کہا کہ میری طرف سے تم سب کو اجازت ہے، تم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کیونکہ یزید کی دشمنی میرے ساتھ ہے، وہ صرف میرا خون چاہتا ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، اپنے گھر چلے جاؤ، بیوی بچوں کے پاس چلے جاؤ، سب کو اجازت ہے۔ چراغ آپ نے بجھا دیے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ روشن کیے گئے، آقا حسین نے اپنے غلاموں کو دیکھا تو ان میں سے سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ایک بندہ بھی آپ کو اکیلا چھوڑ کے واپس نہیں گیا تھا، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں گئے؟ تو سب سے پہلے حضرت عباس علمدار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا آقا حسین، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کو اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں؟ اگر آج ہم نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا اور قیامت کے دن ہم سے رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی زندگیوں کو بچا لیا، اپنی جانوں کو بچا لیا، اور میرے بیٹے کو تنہا وہاں پہ چھوڑ آئے، تو آقا حسین ہم رسول اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ ہم حضور کو کیا جواب دے سکیں گے؟ اس لیے ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک اور غلام کھڑے ہوئے، مسلم بن اوسجہ ان کا نام تھا، انہوں نے کہا آقا حسین آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم واپس چلے جائیں؟ یہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، قسم بخدا جب تک یہ تلوار سلامت ہے میں آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میری تلوار ٹوٹ گئی تو پھر میں اپنے خالی بازو کے ساتھ مقابلہ کروں گا، اور اگر میرا بازو بھی زخمی ہو گیا تو آقا حسین میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اور دشمن کے تیروں کو میں اپنے سینے میں برداشت کر لوں گا، مگر میں آپ کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہیں دوں گا۔ میں کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ پھر ایک اور غلام کھڑے ہوئے، سعید بن عبداللہ، انہوں نے کہا آقا حسین آپ نے کہا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، واللہ میری تو یہ آرزو ہے کہ دشمن مجھے آقا حسین کا نام لینے کی وجہ سے مجھے شہید کرے، اور پھر وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، اور پھر ہر ٹکڑے کو اس میدان کربلا میں پھیلا دے، اور پھر آپ مجھے آواز دیں این سعید بن عبداللہ، اے سعید کہاں ہو؟ آقا حسین میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے انگ انگ میں آپ کی اتنی محبت بری ہے، میرے رونگٹے میں آپ کا اتنا پیار بھرا ہے کہ اگر آپ میرے ٹکڑوں کو بھی آواز دے کے پکاریں گے، میرے جسم کے ہر ہر ٹکڑے سے لبیک یا حسین کی صدا بلند ہوگی۔ کون سی صدا بلند ہوگی؟ لبیک یا حسین۔ یہ نعرہ ذرا میرے ساتھ بلند کرے، میں کہتا ہوں لبیک، آپ کہیں گے یا حسین، لبیک 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 لبیک۔ یہ ہے وہ پاک لوگ حضرت امام علی مقام کے، وہ فرما بردار خدام جو آپ کو چھوڑ کے ایک بندہ بھی واپس نہیں گیا۔ صبح ہوئی، یزیدی لشکر
40,000 کے قریب ان کی تعداد ہے، اور ادھر کتنے لوگ ہیں؟ 72 یا 82، اور یہ جنگ کرنے بھی نہیں آئے، ادھر اسلحہ سے لیس 40,000 کا لشکر ہے۔ اب حضرت امام علی مقام نے جنگ شروع ہونے سے پہلے خطبہ دیا، اور آپ نے کہا کہ اے یزیدی لشکر، تم میرا خون لینے کے لیے آ گئے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، بتاؤ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے اسلام چھوڑ دیا؟ کیا میں اسلام سے باہر نکل گیا ہوں جو میرا خون لینے کے لیے آئے ہو؟ یا میں نے کسی بے گناہ کا قتل کیا ہے؟ مجھے قصاص میں قتل کرنے آئے ہو؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر آپ نے کہا اے یزیدی لشکر، کیا تم میرا تعارف نہیں جانتے؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میری رگوں میں رسول اللہ کا خون گردش کر رہا ہے، میری رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون گردش کر رہا ہے، میری رگوں میں سیدہ کائنات کا خون گردش کر رہا ہے۔ کیا تم بھول گئے رسول اللہ مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سواری کرایا کرتے تھے؟ کیا تم بھول گئے رسول اللہ اپنی زبان میرے منہ میں رکھا کرتے تھے؟ کیا تم بھول گئے کہ رسول اللہ مجھے اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے؟ کیا تم بھول گئے حضور نماز پڑھ رہے ہوتے، سجدے میں جاتے، میں اوپر بیٹھ جاتا، حضور میرے پیار میں اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے؟ اے یزیدی لشکر، تم رسول اللہ کے نواسے کو شہید کرنے آئے ہو۔ یاد رکھیں یہ جملے آپ نے کوئی بھیک مانگنے کے لیے نہیں کہے، فقط اتمام حجت کرنے کے لیے کہے، تاکہ کوئی کل یہ نہ کہے کہ ہم جانتے نہیں تھے حسین کون ہے۔ اتمام حجت کے لیے یہ جملے کہے، اور پھر کہا یاد رکھو اگر تم اس حرمت کو بھول چکے ہو تو بھول جاؤ، مگر میں اپنے نانا کے دین کی حرمت کو نہیں بھولا، اپنے نانا کی دین کی عزت کو نہیں بھولا، میں اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں، اپنے نانا کے دین پہ ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کے فقط ایک بندہ حر بن یزید وہاں سے نکلا، متاثر ہو کے یزیدی لشکر کو لات ماری، حسینی لشکر میں شامل ہوا، اور ابن زیاد نے کہا کہ اے حر، وہاں موت ہے، موت میں جا رہے ہو، ادھر آ جاؤ، دنیا بھی ملے گی، گورنری بھی ملے گی، افسری بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی۔ حر بن یزید نے کہا اے ابن زیاد اور شمر، مجھے دنیا نہیں چاہیے، تمہارے نزدیک دنیا قیمتی ہے، گورنری قیمتی ہے، افسری قیمتی ہے، مگر مجھ سے پوچھو پوری کائنات میں میرے نزدیک کوئی قیمتی چیز ہے تو نواسہ رسول کی زندگی بڑی قیمتی ہے، نواسہ رسول کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں۔ تم دنیا حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ نے میرا سینہ روشن کر دیا ہے، میں حسین کے قدموں میں گر گیا ہوں، اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا دے گا، اللہ میری آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ اور پھر حسینی لشکر میں سب سے پہلے شہید ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے اسی حر بن یزید کو عطا فرما دیا۔ حضرات محترم، اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 صاحبزادے وہ آ کے اجازت لیتے ہیں، چچا جان ہمیں اجازت دیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ آقا حسین نے کہا بیٹا نہیں، پہلے میں جاؤں گا، ابھی کوفہ والوں نے تمہارے باپ کو بھی شہید کر دیا، تمہارے 2 بھائیوں کو بھی شہید کر دیا، اور اب تم بھی کہہ رہے ہو ہم جائیں گے، نہیں پہلے مجھے جانے دو۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان شہزادوں کی امی جان انہوں نے روتے ہوئے کہا بھائی حسین، مسلم بن عقیل اللہ نے شہادت عطا فرما دی، میرے 2 بیٹوں کو اللہ نے شہادت عطا فرما دی، میں کمزور نہیں پڑی، میں سست نہیں پڑی، میرا ایمان کمزور نہیں پڑا، میرا ایمان اور زیادہ ہو گیا ہے، 2 بیٹے شوہر چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنا پورا کنبہ ہی آپ کے قدموں کے اوپر قربان کر دوں، اپنا پورا کنبہ آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ پھر یہ 2 شہزادے گئے،
اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت آقا حسین کے 4 بھائی شہید ہوئے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری بیویوں میں سے تھے۔ ایک کا نام ابو بکر بن علی ہے، دوسرے کا نام عمر بن علی ہے، تیسرے کا نام عثمان بن علی ہے، چوتھے کا نام جعفر بن علی ہے۔ یہ 4 لوگ، 4 بھائی حضرت آقا حسین کے شہید ہوئے۔ اور پھر حضرات ذرا غور کرے، وہ لوگ جن کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں نفرت کے جذبات بھرے ہوئے ہیں، وہ جب واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں نا، وہ باقی شہداء کی عظمت تو بیان کرتے ہیں، مگر حضرت علی المرتضیٰ کے یہ 4 بیٹے جو شہید ہوئے، ان کا ذکر کربلا میں نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کا ذکر کیا تو پھر ابو بکر کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، عمر کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، عثمان کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، اور پھر دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کہ علی المرتضیٰ کی خلفائے ثلاثہ سے کوئی عداوت نہیں تھی، ان کی اپنے 3 یاروں سے اتنی محبت تھی کہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے 3 بیٹوں کے نام 3 یاروں کے ناموں کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کی محبت۔ 4 بھائی شہید ہوئے یکے بعد دیگرے۔ پھر حضرت امام حسن کے بیٹے عبداللہ بن حسن وہ گئے، وہ شہید ہوئے۔ اور پھر ان کے دوسرے بیٹے حضرت امام حسن کے قاسم بن حسن یہ روانہ ہونے لگے۔ تو قاسم بن حسن جو ہیں یہ سب سے تگڑے نوجوان تھے۔ عمر کتابوں میں 18-19 سال لکھی ہے، مگر ان کا قد بڑا بلند تھا۔ جنگی جو فنون ہوتے ہیں ان سے بڑی یہ واقفیت رکھتے تھے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ نے اپنی کمر پہ بندھا ہوا ایک تعویذ کھولا اور کہا کہ آقا حسین یہ تعویذ مجھے میرے بابا جان نے دیا تھا، اور کہا تھا بیٹے میرے بھائی کے اوپر ایک مشکل وقت آئے گا، اور جب وہ مشکل وقت آیا نا تو تم نے اس کو کھول کے دیکھنا ہے۔ یہ تعویذ آج پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ اور جب اس کو کھولا تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، اے میرے بیٹے قاسم، آقا حسین کو تم نے تنہا نہیں چھوڑنا، اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو میری بھائی کی جان کے اوپر تو نے اپنی جان بھی قربان کر دینی ہے۔ حضرت امام حسین نے یہ سنا تو یہ پہلی دفعہ آنسو آئے میدان کربلا میں۔ پہلی دفعہ کیوں؟ اپنے بھائی کی محبت کو یاد کیا کہ میرا بھائی حسن اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، اپنے بھائی کو یہ وصیت کر دی۔ اور پھر یہ حضرت قاسم بن حسن میدان میں اترے اور 19 کے قریب یزیدیوں کو اکیلے انہوں نے قتل کیا۔ اور جب دشمن نے یہ دیکھا کہ یہ قابو نہیں آ رہا، پھر انہوں نے مل کے حملہ کیا۔ حضرت قاسم اپنی سواری سے نیچے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ آقا حسین نے اپنے بھتیجے کا سر اپنی جھولی میں رکھا، آخری سانسیں ہیں، اور وہ قاسم بھتیجا کہتا ہے آقا حسین گواہ رہیے گا، گواہ رہیے گا، میرے بابا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے آپ سے وفا کر کے اپنے بابا کے وعدے کو پورا فرما دیا ہے، آپ گواہ رہیے گا، میں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ بھتیجا قاسم بھی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت آقا حسین کے 2 بھانجے، ایک کا نام عون بن عبداللہ، دوسرے کا نام محمد بن عبداللہ، وہ 2 شہزادے گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام علی مقام کے ایک اور بھائی حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی سے، جن کا نام حضرت عباس علمدار ہے، یہ گئے، بہادری کے جوہر دکھائے، کئی یزیدیوں کو قتل کیا، پھر انہوں نے مل کے حملہ کیا اور پھر یہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت امام علی اصغر 6 ماہ کی عمر ہے، 6 ماہ کی عمر ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، 6 ماہ کے بچے کا حلق پیاس سے سوکھا ہوا ہے، اور حضرت علی اصغر کے جسم کو اٹھایا گیا اور پھر اتمام حجت کی گئی، پانی نہیں مانگا۔ آقا حسین کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں تھی کہ آپ نے پانی کی بھیک مانگی ہو،
حضرت داتا صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں پوری کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے افضل ہستی تھی تو وہ حضرت امام علی مقام کی ہستی تھی. پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی. اور داتا صاحب لکھتے ہیں اگر آقا حسین بارش کی دعا کرتے اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دیتا. آقا حسین اگر جو ہے وہ ایڑی مارتے زمین کے اوپر زمین سے پانی کا چشمہ نکل آتا. لیکن آقا حسین نے اپنی کرامت نہیں دکھائی. کیوں؟ آپ نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے اندر فنا کر دیا تھا. اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا. اور پھر علی اصغر شہید ہوئے. حضرت آقا حسین کے بڑے بیٹے حضرت امام علی اکبر شہید ہوئے. اور پھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب خیمے سے نکلنے لگے آپ نے اپنے سر انور کے اوپر اپنے نانا جان کی دستار پہن لی. اپنی کمر میں اپنے بھائی حضرت امام حسن کا وہ کمر بند پہن لیا. اور اپنے ہاتھوں میں حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار پکڑ لی. جب خیمے سے رخصت ہونے لگے سب کو پتا تھا کہ یہ آخری زیارت ہے. اس کے بعد آقا حسین خیمے میں واپس تشریف نہیں لائیں گے. جب رخصت ہونے لگے تو آپ نے کہا کہ اے بہن زینب ان خیمے والوں کو میں تمہارے سپرد کرتا ہوں اور اپنے آپ کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ تمہارے حوالے میں اللہ کے حوالے. آپ پھر میدان کربلا میں گئے اور وہ بہادری کے جوہر دکھائے. یہیں سے انشاءاللہ العزیز کل آگے ہم شروع کریں گے. اور پھر ایک خاص بات, بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا حسین کے ساتھ کیوں نہیں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے؟ آقا حسین اکیلے کیوں تھے؟ صرف 72 لوگ تھے ساتھ, صحابہ کرام کیوں نہیں آئے؟ یہ اعتراض بڑا کیا جاتا ہے. آج اس کے اوپر بھی گفتگو کرنی تھی مگر وقت ہو چکا. یہیں سے کل آگے شروع کریں گے اور پھر اسی اعتراض کے اوپر بھی انشاءاللہ کل جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو محبت اہل بیت سے سرشار فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.